السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وفاقی و صوبائی پنشنرز، فیملی پنشنرز، مسلح افراد کے تمام پنشنرز، ریٹائرمنٹ پلاننگ کرنے والے تمام وفاقی و صوبائی سرکاری ملازمین، اہم ترین ویڈیو ہے پنشن سے متعلق آپ کے تمام سوالات کے جوابات اس ویڈیو میں۔ پوری ویڈیو دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے تمام سوالات کے جوابات مل جائیں گے۔ بار بار پوچھا جاتا ہے جی پینشن کی کتنی اقسام ہیں، اگر 5 سال سروس ہوئی ہے تو پینشن ملے گی کہ نہیں، 10 سال پینشن ہوئی ہے تو سروس ہوئی ہے تو پینشن ملے گی کہ نہیں۔ بالکل آپ حقدار ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ فیملی پینشن کی تقسیم کس طریقے سے ہوتی ہے، یعنی کہ شیئرنگ کیا ہے، کتنا شیئر ہے کس کا۔ اگر اس میں سے بار بار یہ پوچھا جاتا ہے کہ اگر خامند جو ہے وہ فوت ہو جائے تو اس کی بیوہ اگر 2 ہیں تو ان کو کتنا شیئر ملے گا۔ اس کے علاوہ بیوہ کی وفات کے بعد فیملی پینشن کے دعوے دار اگر زیادہ ہوں، بچے زیادہ ہیں، بیٹے زیادہ ہیں، تو کتنوں کو پینشن مل سکتی ہے۔ بیوہ بیٹیاں ہیں اگر 2 سے زیادہ، یا ان میرج بیٹیاں ہیں تو کون ہے حقدار جس کو پینشن ملے گی۔ پینشن کی نئی اصلاحات کیا ہیں، کب اور کن پر نافذ ہوں گی اور اس کا نقصان کیا ہوگا۔ اس کے علاوہ جی آپ کے لیے کاغذات کون کون سے ضروری ہیں فیملی پینشنرز کے لیے، آن لائن پینشن اپلائی کرنے کے لیے کیا کیا آپ کے لیے کاغذات ہونے چاہیے۔ پینشن سے متعلق آپ کے ساتھ اردو میں بھی اور انگلش میں بھی تمام معلومات شیئر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے پینشن کی اقسام کتنی ہیں۔ سب سے پہلے ہے جی کمپنسیشن پینشن۔ اگر آپ کی کوالیفائنگ سروس نہیں ہے، 25 سال سے پہلے ریٹائرمنٹ اگر آپ لے رہے ہیں تو وہ ہے کمپنسیشن پینشن۔ لیکن کون سی، جو آپ کو محکمہ ریٹائر کر رہا ہے یا آپ کہیں پہ خود دوسری جگہ پہ آپ کو نوکری مل رہی ہے تو آپ پینشن لے رہے ہیں، یا خدا نخواستہ دوران سروس ڈیتھ ہو گئی ہے تو دیکھیں اگر آپ کی 5 سال سروس ہے کم از کم، یہ ملازم کی 5 سال یا زیادہ لیکن 10 سال سے کم ملازمت ہو تو ہر سال کے عوض 1 ماہ کی تنخواہ یکمشت بطور گریجویٹی کا حقدار ہوگا۔ یعنی کہ آپ کی 5 سال سے اگر کم ہے تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اب اس میں بھی تبدیلی آ گئی ہے، اگر وہ آگے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ لیکن اگر 10 سال سے کم ہے اور 5 سال سے زیادہ ہے تو جتنے سال آپ کی سروس ہوئی ہے نا جی، اتنی آپ کو جو ہے وہ تنخواہیں ملیں گی بس۔ اور اگر آپ کی 10 سال جو ہے وہ 10 سال سے زیادہ ہے تو پھر آپ کو کیا کیا جو ہے وہ بینیفٹس ملیں گے، یہ دیکھیں۔ یہ 1977 کی ترمیم کے بعد جب میڈیکل وجوہات کی بنا پر ریٹائر ہونے والے یا دوران ملازمت فوت ہونے والے ملازم کے لیے ملازمت کی ہر سال کے عوض 1.5 ماہ کی تنخواہ ملتی ہے، اور اس کی رقم کوئی زیادہ سے زیادہ کی حد نہیں ہے۔ یہ کب ہے؟ جب آپ کی 10 سال سے زیادہ سروس ہو جائے اور 25 سال ابھی تک آپ کی نہیں ہوئی ہے۔ لیکن 2008 میں اس میں جو ہے وہ ایک ترمیم کی گئی تھی کہ اگر کوئی ملازم کسی حادثہ یا زلزلہ یا دہشت گردی کی وجہ سے ملازمت جاری رکھنے کے قابل نہیں رہتا تو اسے پینشن کے مکمل فوائد ملیں گے اور کم از کم 10 سال ملازمت والی شرط کا اطلاق نہیں ہوگا۔ تو یہ پینشن ہے کمپنسیشن پینشن۔ اس کے بعد ہے جی انویلڈ پینشن۔ یہ ہے میڈیکل بورڈ اگر آپ کا ہوتا ہے تو اب یہ بینیفٹس کیا کیا ہیں پہلے وہ آپ کے ساتھ بعد میں ذکر کرتے ہیں۔ پہلے پینشن کی اقسام، اور ریٹائرنگ پینشن ہے جی جو 25 سال سروس آپ کی ہو گئی ہے، اس کے لیے اس وقت وفاق میں اور باقی تمام صوبوں میں 25 سال کے بعد آپ ریٹائرمنٹ لے سکتے ہو، لیکن پنجاب کے اندر اور کے پی کے اندر انہوں نے جو ہے وہ 55 سال والی شرط بھی رکھ دی ہے کہ ابھی آپ 55 سال آپ کی عمر بھی ہونی چاہیے، جو بالکل ہم ہر ویڈیو میں کہتے ہیں کہ وہ رولز کے اگینسٹ ہے، لیکن اس پہ ابھی تک کوئی جو ہے وہ پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ سپر انویٹنگ پینشن ہے کہ جب آپ کی سال سروس ہو گئی۔ اس سے متعلق آپ اس وقت گریجویٹی کا رول کیا ہے۔ فیملی پینشن کے کون کون سے حقدار ہیں یہ دیکھیں۔ اس کے اندر بھی آپ کے ساتھ پوری کہ جو آپ کے سوالات تھے کہ اگر کوئی بیوہ یا خاتون ملازم کی صورت میں رنڈوا شوہر نہ ہو تو پھر سب سے بڑے 21 سال سے کم عمر زندہ بیٹے کو 10 سال کے لیے یا جب تک وہ 21 سال کا نہ ہو جائے، پہلی پرائرٹی یہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ میں نے اردو بھی ایک بک ہے، اس میں بھی تمام، یہ ویڈیو کے ڈسکرپشن میں یہ لنک دے دوں گا، اس میں بھی فیملی پینشن کی پرائرٹی 1 پرائرٹی 2 اور جو ہے کون کون سے رشتہ دار شامل ہیں یہ اردو میں ہے۔ اب اس میں اتنا ٹائم نہیں ہے، یہ ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا، آپ کے تمام سوالات کے جوابات اس میں بھی ہیں کہ پہلی قسم کے کون کون سے ہیں۔
تو جتنے آپ سوالات پوچھ رہے ہیں ان پی ڈی ایف میں موجود ہیں، یہ میں ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا، اور اس کے لیے کاغذات کون کون سے درکار ہوتے ہیں یہ ایک پی ڈی ایف ہے جی، بڑی زبردست۔ اس میں آپ کے وہ بھی سوال ہے کہ جی اگر غیر شادی شدہ بیٹیاں ہیں تو بھائی سب سے پہلے بڑی بیٹی حقدار ہے، اس طرح بیوہ بیٹی بھی ہے تو سب سے پہلے بڑی بیٹی جو ہے بیوہ بیٹی وہ حقدار ہے۔ اس کے علاوہ رول میں شیئرنگ کا بھی یہ پورا یہاں پہ ڈیٹیل ہے، یہ کہ کتنا شیئر آئے گا۔ یہ تو اس وقت رول کیا ہے، 75% جو ہے اس وقت وہ پینشن ملتی ہے، اور 65% سوری اس وقت پینشن ملتی ہے، اور 35% اس وقت کمیوٹ ہوتا ہے، اور اس کا فارمولہ یہ ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دیتے ہیں، یہ لنک، یہ فارمولہ ہے جی اس وقت جو فیملی پینشن کا، اینڈ یہ گریجویٹی کیا ہوتی ہے، اور پینشن کا فارمولہ اس وقت جو ہے وہ پینشن فارمولہ یہ ہے کہ لاسٹ پیمنٹ ڈران ملٹیپلائی بائی 7 ملٹیپلائی بائی لینتھ آف کوالیفائنگ سروس، اور اگر یہ جو نئی پینشن ریفارمز آ رہی ہیں اس کے اندر بھائی یہ فارمولہ ہی چینج کیا جا رہا ہے، جہاں پہ لاسٹ پیمنٹ ہے وہاں پہ وہ پینشن جو ہے وہ 36 منتھ کی ایوریج ہے۔ تو یہ میں نے پی ڈی ایف دے دوں گا کہ اس میں کتنا بھاری نقصان ہوگا۔ گراس پینشن جو ہے وہ آدھی رہ جائے گی، اور گراس پینشن کے اوپر بھی آپ کی گریجویٹی بنتی ہے، تو وہ بہت بھاری نقصان ہے۔ اس کے علاوہ جو ایک سوال تھا، اچھا یہ آن لائن جو پینشنز اپلائی کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ بھی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک ہوگا۔ میں پوری ڈیٹیل اس لیے نہیں بتا رہا کہ پھر ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، صرف آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ ڈسکرپشن میں کون کون سے لنک ہوں گے، آپ نے یہاں پہ یہ دیکھ لینا ہے۔ چیک لسٹ اس وقت کیا ہے جی فیملی پینشن کے لیے، جو آپ کے پاس فیملی پینشن کے لیے کون کون سے کاغذات درکار ہیں یہ دیکھ لیں۔ یہ اچھا ایک نا بار بار سوال پوچھا جاتا ہے، اور کچھ محکمے والے اب پوچھ بھی رہے ہیں کہ جی آپ کے لیے سکسیشن سرٹیفکیٹ، تو سکسیشن سرٹیفکیٹ میں انشاء اللہ تعالیٰ کل علیحدہ ویڈیو بناؤں گا کہ وہ بنتا کیسے، اور کلیئر ہے وہ پینشن کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ ضرورت پڑتی ہے جب آپ کا جو اکاؤنٹ ہے نا وہاں پہ پیسے پڑے ہوں، تو وہ لوگ سمجھ لیتے ہیں وہ پینشن کے لیے بھی ریکوائرمنٹ ہے۔ بالکل کلیئر ہے کہ اس کی پینشن کے لیے ضرورت نہیں ہے، لیکن جو آپ کے سیلری اکاؤنٹ میں اگر پیسے پڑے ہیں، یا آپ کے جو پینشن اکاؤنٹ تھا اس میں جو پیسے پڑے ہوئے ہیں وہ نکلوانے کے لیے سکسیشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا بایو میٹرک سے متعلق یہ میری علیحدہ سے ایک ویڈیو موجود ہے، اس میں نے کہ پینشنز کے لیے اب بایو میٹرک لازمی کروانا ہے جی، سال میں 2 دفعہ، مارچ میں اور اکتوبر میں، تو وہ زیادہ تر ستمبر میں ہی کر لیتے ہیں، تو لیکن جو نوٹیفیکیشن ہے اس کے مطابق مارچ میں اور اکتوبر میں آپ نے کروانا ہے بایو میٹرک۔ اگر بایو میٹرک ہو گیا تو لائف سرٹیفکیٹ جمع کرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر بایو میٹرک نہیں ہوتا ہے تو پھر لائف سرٹیفکیٹ جمع کرانا ہے۔ یہ میری ایک ڈیٹیل ویڈیو ہے، اس کا ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا۔ بیرون ممالک میں رہنے والے جو لوگ ہیں انہوں نے بایو میٹرک کیسے کروانا ہے جی، اس کے لیے بھی یہ اسٹیٹ بینک کی ایک باقاعدہ طور پہ وضاحت آئی ہوئی ہے، وہ بھی یہ، اور فارن افیئر نے بھی یہ بتایا کہ ریموول آف دا ڈیفیکلٹیز فار دا پینشنر ریسیونگ پینشن ان پاکستان بٹ لیونگ ان ابراڈ، اس میں بھی میری ڈیٹیل ویڈیو موجود ہے، اس کا لنک بھی دے دوں گا کہ آپ نے بایو میٹرک کیسے کروانی ہے۔ ہاں جو ایک سوال رہ گیا کہ اگر خاوند ہے جی اپنی ملازمت کی پینشن لے رہا ہے تو کیا اس کے لیے بھی نو میرج سرٹیفکیٹ جمع کروانا ہے؟ جی بالکل، یہ پورا نا یہ ویڈیو کے یہ جو پی ڈی ایف ہے اس کے اندر کلیئر لکھا ہوا ہے کہ یہ کہ جی ان کو جو اگر فیملی پینشن لے رہے ہیں خاوند ہے تو اس کو بھی نو میرج سرٹیفکیٹ جمع کروانا ہے، اگر وہ بھی دوبارہ شادی کر لیتے ہیں تو وہ انٹائٹل نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ جو ایک سرکاری ملازمہ ہیں وہ اپنے خاوند کو ایکسکلوڈ بھی کر سکتی ہیں اپنی فیملی پینشن سے پہلے بھی ملازمت کے دوران، تو ان کے لیے بھی نو میرج سرٹیفکیٹ جمع کروانا لازمی ہے۔ امید ہے آپ کے لیے ویڈیو ہیلپ فل ہوئی ہے اگر آپ کے لیے ویڈیو ہیلپ فل ہوئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں۔ یہ بہت ساری جو ہیں وہ پی ڈی ایف اس میں موجود ہوں گی جن کا میں نے ذکر نہیں بھی کیا ہے۔ اس وقت فیملی پیکج کیا ہے، کوشش کی ہے کہ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں تمام پی ڈی ایف دے دوں جن میں تمام ان کے سوالات جو ہے ان کے جوابات بھی مل جائیں، اور یہ جو ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی۔ چینل پہ نئے ہیں چینل ضرور سبسکرائب کر لیں، انشاءاللہ تعالی اسی طرح آپ کو معلوماتی ویڈیو بھی ملتی رہیں گی اور آپ لمحہ بلمحہ اپڈیٹ بھی رہیں گے۔ اللہ حافظ۔